اور جو زیادہ پر بھی اللہ کا ناشکری کا ادا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہرس اور طمع اور لالچ جو ہے وہ بھر دیتا ہے، اس کے دل سے قناعت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے جو ہے غنا ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بے سکونی اور بے قراری اور بے چینی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنے معاشرے میں اگر دائیں بائیں ہم غور کریں تو جو زیادہ مالدار ہوگا وہ زیادہ ادا کرنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت ہے، اور یقین مانیں کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو آپ اس کا نتیجہ خود بخود دیکھیں گے، کیونکہ یہ وہ فضیلت ہے کہ جو ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور وہی سب سے زیادہ ہمارے لیے اتھینٹک ہے، اور وہی سب سے زیادہ ہمارے لیے جو ہے قوی ہے، اور وہی سب سے زیادہ یقینی ہے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ تو جو رب کا فرمان ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن میں ابھی ایک جداگانہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اس موضوع پر ماہر نفسیات نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، اور دنیا کی بڑی بڑی جو ہے کتب اس موضوع پہ لکھی گئی، شکر کے موضوع پہ۔ تو اگر ان کتابوں کو پڑھا جائے تو پڑھنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے، جو رزلٹ نکلتا ہے، وہ وہی رزلٹ نکلتا ہے جو میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ وہ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ارشاد فرمایا کہ ضرور اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یعنی شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ بندے کو اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا شکر کیا ہے؟ شکر کسے کہتے ہیں؟ اپنی نعمتوں کی بقا، یعنی اپنی نعمتوں کی حفاظت اور انہیں ضائع ہونے سے بچانا، اور ان نعمتوں کے خاتمے سے اس کو جو ہے نعمتوں کو خاتمے سے محفوظ رکھنا، محفوظ کرنا، اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شکر ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر بندہ اس پر عمل کرنے لگ جائے تو اس کے ساتھ واقعتاً ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ جو بندہ قدم پر جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے تو گویا رب کی تائید قدم قدم پر اس پر جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ رب کی تائید ہوتی ہے۔ اور جو بندہ تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے، تو تھوڑے پر ہی اللہ کا شکر ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا جز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں بے پرواہ کر دے گا، تم لوگوں کے سامنے پھر ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے جب تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ گے۔ اور دوسری حدیث پاک اسی کے تحت حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من راضی من اللہ بالیسیر من الرزق راضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اس کے تھوڑے عملے پر راضی ہو جائے گا کہ میرے بندے تجھے تو حاجت تھی اور تجھے تو ضرورت تھی، لیکن تو میری تقسیم پر راضی ہو گیا، اور میرے تھوڑے دیے پر بھی جو ہے وہ تو راضی ہو گیا، میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر تو راضی ہو گیا، مال پر راضی ہو گیا، تو آج میں جو ہے تیرے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا اور اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ اس بندے کے لیے فضیلت ہے کہ جو تھوڑے پر بھی خدا کا شکر ادا کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، وہ تھوڑا بھی اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو زیادہ پر بھی اللہ کا ناشکری کا ادا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہرس اور طمع اور لالچ جو ہے وہ بھر دیتا ہے، اس کے دل سے قناعت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے جو ہے غنا ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بے سکونی اور بے قراری اور بے چینی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنے معاشرے میں اگر دائیں بائیں ہم غور کریں تو جو زیادہ مالدار ہوگا وہ زیادہ مال کا طلبگار ہوگا، یعنی وہ زیادہ مال کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، اس کی دوڑ زیادہ ہوگی کہ میں اور زیادہ کماؤں، اور زیادہ میرے پاس مال ہو، میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس یہ بھی ہو، تو اس کی طمع اور لالچ اور حرص جو ہے مزید بڑھتا جائے گا۔ تو اس میں اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شکر کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے۔ تو جن کے پاس بقدر کفایت مال ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عطا پر راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کی دین پر، اللہ کی عطا پر جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے تھوڑے دیے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں قناعت کی دولت جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور صورت سے ان لوگوں کی جو ہے مدد فرما دیتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پر بھی راضی ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں
अपने रब की जो नेमत है, जितना माल अल्लाह ने दिया, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेहत में बेहतरी आए, तो हमें अपनी सेहत वाली नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी फर्माबरदार हो, नेक हो और हमारे लिए बाइस सुकून हो, तो हमें औलाद वाली नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि जितना रिज़्क मुझे मेरे रब ने दिया, तो उतने रिज़्क पर अगर हम राजी हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला हमें गिना अता फरमाएगा, अल्लाह ताला हमें सुकून कल्बी अता फरमाएगा, अल्लाह ताला हमें जो है वो कनात की दौलत से नवाजेगा। तो इसी तरह अगर कोई किसी मनसब पर या किसी ओहदे के अंदर तरक्की चाहता है, तो जो मनसब और जो ओहदा मिला हुआ है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो उसके मनसब में मजीद तरक्की होगी, उसके ओहदे में मजीद उसके लिए तरक्की होगी। तो आप देखिए कि अगर हम जगह जगह अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला ज़हन बना लें, तो यकीन करें कि कायनात में एक ऐसा सर्कल जो है वो चलता है कि चीजें घूम कर वापस आती हैं, घूम कर वापस उसी के पास आती हैं। तो अगर तुम शुक्र अदा करोगे, तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। तो अपनी नेमतों में इजाफा करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया।